سورہ آل عمران کی تفسیر آیت نمبر 102 سے الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت کو دیکھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ کیا کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے اتنا ڈرو، یعنی اللہ کا ایسا تقوی اختیار کرو جتنا جیسا کہ اس کا حق ہے، اور دیکھو مرتے دم تک، یعنی تمہیں مسلمانی ہی کی حالت میں موت آئے، اللہ کی فرمانبرداری میں ہی موت آئے۔ پچھلی آیت میں مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی تھی، وارن کیا جا رہا تھا، کیا ان کے دشمنوں کی سازشوں سے، جیسے اہل کتاب جو ان کے اگینسٹ کر رہے تھے اور ان کے ایمان میں کمزوری لانا چاہتے تھے، بلکہ ان کو پھیر دینا ہی چاہتے تھے، اور اسی طرح ان کا جو ابدی دشمن۔ اور سمجھایا کیسے جا رہا ہے کہ دیکھو قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے باوجود، اور یہ بھی کہ تم میں رسول موجود ہیں، یعنی اللہ کے رسول ہیں، لیکن اس کے باوجود دیکھو کہیں ان کی پلاننگز میں، ان کے جال میں نہ پھنس جانا اور سیدھے راستے سے نہ ہٹ جانا۔ دیکھیں جو آج ہو رہا ہے، یعنی شیطان نے تو یہ کہا ہوا ہے نا کہ میں نے تو ان کو اس راستے کی طرف جانے ہی نہیں دینا جو اللہ کی طرف جائے، تو یہ تو اس نے قسم کھائی ہے۔ تو اب اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ان سب چیزوں کے باوجود، دیکھیں اس میں یہ بھی ہے ایک آپ کے سمجھنے کے لیے کہ ایمان کا لیول جو ہے نا وہ گھٹتا اور بڑھتا ہے، یہ ایسی بات ہے، انفینٹی پہ نہیں جاتا، لیکن کبھی کبھی ایمان کا لیول بڑا ہائی ہوتا ہے، اور بعض اوقات ایمان میں کمزوری ہوتی ہے، اور اس کے اسباب کئی ہیں، کئی ریزنز ہو سکتی ہیں۔ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان جو اپنے جو ڈیلی کے اذکار ہیں، قرآن کریم ہے، جو یا نوافل کہہ لیں، ان کو اس طرح سے نہیں کر رہا ہوتا، تو وہ کیا ہے کہ وہاں پر پھر تقویٰ میں فرق آ گیا، نیک اعمال میں کچھ کمی ہونے لگی۔ تو اٹس اے پارٹ آف لائف، یعنی یہ اپس اینڈ ڈاؤنز جو ہیں یہ زندگی میں آتے ہی رہتے ہیں، لیکن اصل جو بات ہے وہ یہ کہ دین کے ساتھ جڑے رہنا، قرآن کریم کے ساتھ، اللہ کے ساتھ انسان جڑے رہے، اور جہاں تک ممکن ہو، جیسے اللہ نے کہا کہ بھی یہ حق کا تقاتے ہی، جتنا بھی یعنی ایز مچ ایز یو کین، یعنی اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اور تقوی کیا ہے؟ تقوی ہر خیر کی چابی ہے، تقوی ہی مفتاح کل خیر۔ جس کے دل میں تقوی ہوا تو تمام جو رائچیس ڈیڈز ہیں وہ اسی پر بیس کریں گے۔ اور تقوی کیسے حاصل ہو رہا ہے؟ عبادت سے۔ کیسے پتہ چل رہا ہے؟ قرآن کریم سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں ہی بتا دیا نا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ کی عبادت کرو، ریچولز، اللہ ورشپ کرنا، توحید کے بعد عبادت ریچولز میں، نماز ادا کرنا، اذکار، قرآن کریم اور نوافل کہہ لیں، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ سب عبادات ہیں، یہ سب عبادت ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اس سے آپ کا تقوی انکریز ہوگا، اور تقوی ہی ہر نیک عمل کی جڑ ہے، یعنی اللہ کا ڈر، اس کی محبت کے ساتھ، یعنی صرف ڈر ہی نہ ہو، محبت ہو، اس سے شدید محبت کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، ہم یہ کہیں ایسا ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، تو ڈر ہونا چاہیے لیکن محبت کے ساتھ، تو یہ ہے تقوی۔ اور آیت کا اینڈ جن ورڈز پر ہو رہا ہے وہ بڑے اہم، یعنی اللہ فرما رہے ہیں وَلَا تَمُوتُنَّ، تمہیں موت نہ آئے إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، لیکن فرمانبرداری کی حالت میں، یعنی مسلمانی کی حالت میں تم مرنا۔ اور دیکھیں یہ قرآن کریم میں کئی جگہوں پر اللہ نے بات بتا دی کہ جو حالت ایمان میں نہ مرا، کفر کی حالت میں جسے موت آئی، اس کے تمام اعمال ضائع ہو گئے، حبطت اعمالہم، ان کے تمام اعمال ضائع۔ ایون دیکھیں کچھ ایسے لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں لیکن پھر کفر کرتے ہیں، اور اسی طرح مرتد کی بھی بات آتی ہے، اور مرتد کی بھی اگر وہ توبہ نہیں کرتا اور اسی حالت میں اس کو موت آتی کفر کی حالت میں، تو وہ ان پر اللہ نے لعنت کر دیا ہے، مشرکوں پر بھی لعنت، یعنی جو کفر کی حالت میں ہی مرے تو ان پر لعنت ہے، اور تمام والناس اجمعین، تمام مخلوقات کی لعنت ہے ان پر۔ تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حسن الخاتمہ، دیکھیں جو ایمان والے ہوتے ہیں، تقوی والے، ان کی زبان پر ایک ہی ورڈ ہوتا ہے، یا رب تو ہمیں حسن الخاتمہ عطا فرما، یا رب تو کلمے پر موت دے۔ یہ اتنی اہم بات ہے، کیونکہ مرنا، موت کوئی بڑی چیز نہیں ہے، ہاں ایمان کی حالت میں مرنا بڑی چیز ہے۔ یہ تو ٹیمپرری زندگی ہے، عارضی زندگی ہے، 4 دن گزارے، اصل زندگی تو وہ ہے جو پرماننٹ رہنی ہے۔
تو پرماننٹ لائف تو نہیں خراب، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، تو یعنی کوئی ایمان کے بعد پلٹے۔ اچھا جی، آگے اللہ فرما رہے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، یعنی ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے سب کے سب تم پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور دیکھو فرقوں میں نہ بٹنا، اختلافات میں نہ پڑنا، اور اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو تم پر اللہ نے کی، یعنی تم آپس میں تمہارے دلوں میں دشمنی تھی تو اللہ نے تمہارے دلوں کو ایک کر دیا، اور اللہ کی نعمت سے، یعنی یہ اللہ کا فضل اور نعمت کہ تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ ہم اسلام کی ہسٹری میں کیا دیکھتے ہیں، یعنی جب مہاجر مدینہ تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاریوں میں اور مہاجرین میں اخوت کا رشتہ بنا دیا، بھائی بھائی وہ آپس میں بن گئے، تو یہ اللہ کا فضل تھا۔ اور اللہ نے قرآن کریم میں ایک اور جگہ پہ بھی بات کہی ہے کہ اے نبی، آپ دنیا کے خزانے بھی ڈال دیتے نا ان کے قدموں میں تو آپ ان کے دلوں کو نہ جوڑ سکتے۔ یہ اللہ کا فضل، اس کی نعمت، یہاں پر جو اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا۔ اور آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ تم یعنی جہنم کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے، یعنی ایمان والے تو نہ تھے، تو یہ بھی اللہ کا احسان کہ اللہ نے ایمان والا کر دیا اور تمہیں بچا لیا آگ سے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اور اسی طرح اللہ اپنی آیات تمہارے آگے بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ دیکھیں، اختلافات یا مختلف فرقوں کا ہونا، سیکٹس کا ہونا، یہ کیا ہے، اسی پیج پر ہم پڑھیں گے، یعنی یہ ہلاک کر دینے والی چیز ہے، یہ ایسی چیز ہے جس کو اللہ نے پسند نہیں کیا، اسلام پسند نہیں کر رہا۔ جیسے ہم آگے ہی پڑھیں گے کہ دیکھو ایمان والوں، تم ان لوگوں کے جیسے نہ ہونا جنہوں نے اختلافات کیے بعد اس کے کہ ان کو چیزیں خوب معلوم تھی، یعنی اختلافات جان بوجھ کر تعصب کی بنا پر، جلن کی بنا پر، حسد کی بنا پر کیا جائے اختلاف کسی سے، حالانکہ حق بات کو خوب پتہ ہوتا ہے کہ ہاں یہ بات سچ ہے، تو ان کے لیے کیا ہے، بڑا عذاب اور ہلاکت ہے۔ یہ بھی قرآن کریم میں بات آتی ہے۔ اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز میں کیا بات ملتی ہے؟ آپ دیکھیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگر آپ لیں، جیسے کسی کی بیع پر بیع نہ کی جائے، ہر کوئی خرید رہا ہے کوئی چیز، اب دوسرا اس کے اوپر بولی نہ لگائے۔ پھر اس طرح اگر کسی نے کسی کی طرف پیغام دیا ہے شادی کا، تو اب دوسرے کا یہ حق نہیں بنتا کہ وہ اس پر پیغام بھیجے۔ پھر اسی طرح عیب جوئی کرنا، ملاوٹ کرنا، بدزنی، حسد، چغلی، ان سب سے یہ دین ہمیں روک رہا ہے۔ حتیٰ کہ نماز کے لیے الگ الگ کھڑے ہونا اور جماعت کے ساتھ نماز نہ ادا کرنا، یہ پسندیدہ بات نہیں ہے۔ جیسے حدیث ہے مسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے پاس آئے نماز پڑھانے کے لیے، آپ داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ لوگ ٹولیوں کی شکل میں نماز کا انتظار کریں، تو آپ نے دیکھ کر فرمایا کہ کیا ہے کہ میں تمہیں ٹولیوں میں دیکھ رہا ہوں، یعنی مختلف گروپس میں بٹے ہوئے تھے۔ پھر اسی طرح یہ بات بھی آتی ہے، یہ بھی مسلم کی حدیث ہے کہ تم ضرور اپنی صفیں سیدھی کرو، نہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے چہروں میں بگاڑ پیدا کر دے گا۔ یعنی آپس میں اختلافات ہوں گے، حسد، کینہ، بغض، یہ چیزیں پیدا ہوں گی۔ پھر اس طرح نماز میں امام کی مخالفت سے روکا گیا کہ جو امام کرا تم نے وہی کرنا ہے، حتیٰ کہ کوئی نماز کے آخر میں بھی آگے جوائن کر رہا ہے تو ہی ہیز ٹو ڈو وٹ امام از ڈوئنگ۔ یعنی ہمیں آرگنائز ہونے کا، باجماعت ہونے کا، یونٹی کا یہ سبق مل رہا ہے۔ پھر اسی طرح معاشرے کے افراد کا بھی آپس میں، یعنی سوسائٹی میں آپ نے کس طرح حق رکھ دیا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر، یعنی اگر آپ کو کوئی انوائٹ کر رہا ہے کھانے پر، آپ جائیے، کوئی بیمار ہے آپ اس کی عیادت کیجیے، کوئی کسی کی ڈیتھ ہو چکی ہے اس کے جنازے کے ساتھ جائیے۔ پھر اس طرح چھوٹی سی بات ہے کہ اگر کوئی چھینک مارے تو اور وہ الحمدللہ کہے تو آپ یرحمک اللہ کہیے، تو یہ حق ہے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر، اوتھینٹک حدیث ہے یہ۔ پھر اسی طرح مسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ جنت کے دروازے پیر اور جمعرات کے دن کھولے جاتے ہیں، اور ہر اس شخص کو جس نے شرک نہیں کیا ہوتا اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں، سوائے ان دو کے، یعنی دو لوگ جن کی آپس میں یعنی ایک دوسرے کے ساتھ کوئی جھگڑا ہے، کوئی اناد ہے، تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کو آپس میں پہلے صلح کرنے دو، یعنی ان کو مہلت دو جب تک کہ یہ آپس میں صلح نہ کریں۔ تو دیکھیں یہ کوئی چھوٹی بات ہے، یعنی تمام کو معاف کر دیا گیا جنہوں نے شرک نہیں کیا، ان سب کو اللہ نے معاف کر دیا سوائے ان دونوں کے، ان کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ کی مغفرت کون نہیں چاہتا؟ ہر گھڑی تو یہی تو دعا مانگ رہے تھے، اللہم اغفر لنا ذنوبنا، کہ اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، تو ہمیں معاف کر دے۔ تو یہ یعنی ایسی ہلاک کر دینے والی چیز ہے، یہ خسارہ، نقصان
اور ایسی چیز جو لوگوں کو اللہ سے دور کر دے، نیک کاموں سے لوگ رک جائیں اور اللہ کی رحمت بھی نہ ہو۔ دیکھیں نا، اللہ نے کہہ دیا کہ لعلکم ترحمون، یعنی صلح کراؤ بھائیوں میں، سورۃ الحجرات کی بات کر رہی ہوں، تو یعنی اللہ تم پر رحمت کرے، تو یہ اللہ کی رحمت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ انسان کا اچھا رویہ رہنا، دل جڑے رہنا، دل پھٹے نہ ہوں۔ اور یہی جو اناد ہے، بغض ہے، یہ اندھیروں کا باعث ہے، دل اور سینے میں اندھیرے ڈالنے والی چیز ہے، اور اسی سے امت مسلمہ بھی کمزور ہوتی ہے۔ یعنی ایک ملک کی جو آپ دیکھ لیں معیشت بھی جو ہے اس پر بھی یہ چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں، آپس میں لڑائی جھگڑے سے۔ اور قرآن کریم میں ایک جگہ پر نہیں، کئی جگہوں پر اللہ نے یہ بات سمجھائی ہے مومنوں کو، جیسے سورہ روم کی آیت نمبر 31 اور 32 میں بات آتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو مشرکوں کی طرح مت ہونا، جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور پھر یعنی سیکٹس میں بٹ گئے، دھڑوں میں بٹ گئے، تو یہی ہلاکت ہوتی ہے، یہ ہلاکت ہی کا سبب ہے انسانوں کا، یعنی مومنوں کا آج جو ہے وہ سیکٹس میں بٹ جانا۔ یعنی یہ اٹس اے فارم آف پنشمنٹ، یہ اللہ کی رحمت سے دوری کا سبب ہے، یہ وہ چیز ہے کہ ان پر پھر رحمت نہیں ہوتی، یہ بھی ایک طرح کی سزا ہے۔ جیسے دیکھیں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 14 میں اللہ کیا فرما رہے ہیں عیسائیوں کے بارے میں، کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو نصرانی کہتے ہیں، ہم نے ان سے بھی وعدہ لیا، عہد و پیمان لیا، اور لیکن کیا کیا کہ انہوں نے کتاب کا ایک بہت بڑا حصہ بھلا دیا جو انہیں نصیحت کی گئی تھی، تو ہم نے بھی ان کے آپس میں، یعنی جب انہوں نے یہ کام کیا تو اللہ نے کیا کیا، اللہ نے ان کے آپس میں بغض، ہیٹ، جیلسی، عداوت، اینیمیٹی یہ ڈال دی جو قیامت تک ان میں رہے گی۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 14 ہے۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی بات فرماتے ہیں کہ دیکھو جو مختلف راستوں میں یعنی تم مت چلو، یعنی یہ تمہیں اللہ کے راستوں سے دور لے جائیں گے، سورۃ الانعام کی یہ آیت ہے۔ پھر اسی طرح حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کی قسم مجھے تمہارے بارے میں غربت کا اندیشہ نہیں، ڈر نہیں ہے غربت کا، مگر یہ ڈر کس چیز کا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تمہیں دنیا ایسے ہی فروانی کے ساتھ دے دی جائے، یعنی دنیا تمہارے اوپر کھول دی جائے جیسے تم سے پہلے لوگوں کو دے دی گئی تھی، پھر تم بھی انہی کی طرح، جس طرح یعنی پچھلے لوگوں نے کام کیا، تم بھی انہی کی طرح بڑھ چڑھ کر دنیا حاصل کرنے میں ایک دوسرے پر یعنی ایسے ریس میں لگ جاؤ، یعنی دنیا کے لیے اسٹرگل کرتے رہو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی، اور یہی دنیا تمہیں تباہ کر کے رکھ دے جیسے پچھلی قوموں کو اس نے تباہ کیا۔ متفقن علیہ کی یہ حدیث ہے جی۔ تو یہ تھی جی نقصانات، اللہ تعالیٰ ہمیں اس جو ہر لیول پہ یعنی گھریلو لیول پر بھی آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے بچائے، جھگڑے سے، فساد سے، بد زنی سے، ایک دوسرے کے لیے احترام، عزت، اظہار، قربانی کا جذبہ اللہ تعالیٰ ہم میں ڈالے، ہمیں ایمان پر جمائے رکھے انشاءاللہ۔ اچھا جی، آگے بات آ رہی کہ وَلْتَكُنْ، یعنی اللہ یہاں پر ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے ایک امہ ہونی چاہیے، وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یعنی تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے جو خیر کی طرف بلائے، تبلیغ کا کام آپ کہہ لیں، اور اچھائی کو پھیلائے، برائی سے روکے۔ اب دیکھیں تھوڑی سی اس میں ڈیٹیل دیتی ہوں آپ کو۔ ایک تو ہے آپ کوئی پریچ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی سبحان اللہ، اللہ کا میسج آگے لوگوں تک فارورڈ کر رہا ہے، تو وہ تو زبردست کام ہے، لیکن اب اس کے ساتھ بھی جو ان اینی فارم، ان اینی کائنڈ آف، جو آپ کہہ لیں کہ اگر آپ اسٹرگل کر رہی ہیں، ایفرٹ کر رہی ہیں اللہ کی راہ میں، آپ کسی ایک یا دو کو قرآن سکھا رہی ہیں، ٹھیک ہے، قرآن کا کچھ بتا رہی ہیں، پھر اسی طرح آپ یعنی قرآن کے لیے کوئی اگر آرگنائزیشن یا کوئی ایک شخص بھی کوئی کام کر رہا ہے، آپ اس کے لیے پیسہ دے رہی ہیں، فی سبیل اللہ کام کر رہی ہیں، مالی طور پر مدد کر رہی ہیں، فنڈز دے رہی ہیں، تو بھی سبحان اللہ آپ کا جو یہ عمل ہے وہ کنسیڈر ہوگا کہ آپ اللہ کی راہ میں، اللہ کی یعنی دین کی اشاعت میں، اس کو پھیلانے میں آپ کا کام ہے، آپ کا حصہ ہے، تو یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ ناٹ اونلی کہ آپ زبان سے ہی کہیں گی تو ہی کام ہوگا، بلکہ آپ کسی بھی طرح کی جو بھی مدد کر رہی ہیں، جیسے آپ کسی اسکالر کا سن رہی ہیں، آپ آگے فارورڈ کر رہی ہیں، یہ بات اچھی بات کو آپ آگے پھیلا رہی ہیں، تو آپ کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا، یہ اکارڈنگ ٹو حدیث، یعنی جو اچھی بات کو آگے کر رہا ہے، نیکی کو دوسری طرف لے جا رہا ہے، تو اس کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جو کہ جس طرح وہ نیکی کرنے والا یا وہ بات کہنے والا ہے۔ اور
یہاں تک بھی بات ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو آگے پہنچاؤ بات کو، ہو سکتا ہے کہ وہ سننے والا تم سے زیادہ بہتر عمل کر لے، یعنی جو کہہ رہا ہے ہو سکتا ہے اس کے اپنے اعمال پتہ نہیں مطلب اتنے اسٹرانگ نہ ہو جتنا کہ کوئی دوسرا سن کر عمل کر لے اس سے. تو اس بات کو بھی نہیں، اللہ کی بات کو، حدیث کو، قرآن کریم کو آگے پہنچانا کسی بھی طریقے سے. آپ پبلش کر رہی ہیں کسی چیز کے لیے یا اس کے لیے پیسے لگا رہی ہیں، تو جیسے میں نے اوپر آپ کو ڈیٹیل دے دی، تو یہ سب جو ہے وہ خیر کے کاموں میں انشاءاللہ یہ کاؤنٹ ہوتا ہے. اور اینڈ بڑی خوبصورت بات پر ہو رہا ہے کہ اللہ فرما رہے یہی لوگ ہیں وَأُولَئِكَ، یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے. یعنی اگر یہ سچے ہوئے، سچائی پر قائم رہے، نیتیں ان کی خالص ہوئیں اللہ کی رضا کے لیے، اس کے پلیئر کے لیے اگر یہ کام کرتے رہے یعنی یہ گروہ، تو انشاءاللہ یہ فلاح پانے والا ہے. سبحان اللہ، سکسیس انہی کے ہاتھوں میں ہے. تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اور ایون جیسے سورۃ العصر کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ ضروری کام ہے، اس میں 4 چیزیں آتی ہیں نا، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، یعنی تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے کس کے؟ جو ایمان لائے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل صالح بھی کیے. وتواصوا بالحق، تواصی بالحق یعنی ایڈوائز کی، بتایا، اچھی بات کو آگے پہنچایا. وتواصوا، اور پھر بعد میں اس پر صبر بھی کیا. اب دیکھیں بات پہنچانے کا بھی یہاں پر سمجھ لیجئے کہ ذمہ داری سب سے پہلے اپنے گھر بار کی آ رہی ہے. جیسے شوہر اور بیوی کا، شوہر کے لیے تمام اس کا جو گھرانہ کہ اس نے اچھی بات کا حکم کیا، اچھی اس کے لیے کیا کیا ایفرٹ کی اپنے گھرانے کو اسلام کے اصولوں پر ڈالنے کے لیے، اسلام کی ٹیچنگ ان کو سکھانے کے لیے. پھر اس طرح عورت پر بھی آتی ہے، یعنی ماں پر اس نے بچوں کے ساتھ کیسے یعنی کیا کیا، کس طریقے سے ان کو ان کی تربیت کی. ٹھیک ہے. تو اسی طرح پھر آپ اوپر کے لیول پہ چلتے جائیں، اسی طرح یعنی جو حکام آتے ہیں پھر ان کی جو ڈیوٹیز ہیں، ان کی جو رسپانسبلٹیز ہیں وہ تو بہت ہی بڑی ہیں. یعنی وہ اللہ کا پیغام، اللہ کی کتاب کو نافذ کرنے والے ہیں. تو کیا کیا انہوں نے اپنی رعایا کے لیے؟ اسلام کے پرنسپلز، ان کے اصولوں کے مطابق کیسے ان کی تربیت کی جو گورنمنٹ کے کام ہوتے ہیں. اسی طرح اسکالرس کی بھی آتی ہے بات. یہ اسکالرس جو دین کا علم سیکھنے والے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ جوڑیں، ان پر حق بات واضح کریں، جو اللہ نے احکامات کہے ہیں، جو واجبات ہیں، جن چیزوں سے بچنا ضروری ہے ان کے بارے میں ان کو بتائیں. تو یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے. اگلی آیت کو دیکھتے ہیں. یہاں پر بھی وہی میسج جو پیچھے کہا گیا، یعنی ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. یعنی ان لوگوں کے جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے تفرقہ کیا، یعنی سیکٹس میں بٹ گئے بعد اس کے کہ اللہ نے روشن نشانیاں ان کو بھیجی، یعنی یہ سمجھ لینے کے بعد اللہ کی آیات کو پھر کیا ہے حق بات سے پلٹے اور اختلاف کیا. تو ان لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے. روشن دلیلیں آ جانے کے بعد تفرقہ ڈالا، یعنی یہ بات ہمیں بتا رہی ہے کہ ان کو حق بات خوب سمجھ آ چکی تھی. میں نے پہلے بھی اوپر یہ بات مینشن کی ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس کے بعد وہی چیز ہے، یعنی ایسا نہیں تھا کہ ان کے پاس پروف نہیں تھے، ان سے بے خبر تھے، بلکہ سب کچھ پتہ تھا، لیکن دنیاوی مفاد کہہ لیں، پھر وہی بات ہے حسد، بغض، تعصب، یہ سب چیزیں. اور اسی طرح حدیث کے الفاظ ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت بھی 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، 73 فرقوں میں بٹے گی، جن میں سے صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا. only one sect will go to جنہ، باقی سب جہنم میں. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. اب دیکھیں تمام مسلمان یہ جو ہے نا فرقے وہ سب دعوے دار ہیں کہ جی بس جنتی تو ہم ہی ہیں. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا، اس کو بھی ترمذی روایت کریں ابن ماجہ بھی، کہ وہی جنت میں جائے گا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا، یعنی جو ٹرولی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کر رہا ہے. تو آپ نے کیا میسج دیا کہ بھئی دیکھیں جو اختلافات ہیں نا، ہم یہ بات پڑھتے ہیں کہ صحابہ کرام میں بھی تھا، یعنی اختلاف صحابہ اور تابعین کے دور میں بھی ہوا، لیکن وہ ایسا نہیں ہوا کہ ان کے یعنی اختلافات کی وجہ سے وہ فرقوں اور گروہوں میں بٹ گئے، سیکٹس ہو گئے ان کے. ایسا نہیں تھا. کئی آپ دیکھیں واقعات اٹھائیں تو ان میں کچھ ایسی چیزیں ملتی ہیں کہ بعض صحابہ ان نے اس بات سے کچھ اور مطلب لیا، لیکن کچھ دوسرے صحابہ نے کچھ اور مطلب لیا، لیکن کسی نے کسی کو دوسرے کو کرٹیسائز نہیں کیا، تنقید نہیں کیا.
اس سے ان کی عزت و احترام میں، رسپیکٹ میں کوئی فرق نہیں آیا جو ایک دوسرے کے لیے وہ رکھتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ بات ہے. لیکن آج ہمارا حال یہ ہے، اور نہ جانے کیوں، کہ ہم پرسنالٹی کو یعنی اس کو فالو کرنے والے، اس کے پیچھے جانے والے، اور اس حد تک ہم جاتے ہیں شخصیات کے پیچھے کہ ہم اللہ رسول کی جو بات نا وہ پیچھے رہ جاتی ہے. آج جو بھی گروہ ہے نا وہ اپنے اپنے پیر و مرشد کو لے کے بیٹھا ہوا ہے کہ بس جی اس نے جو کہہ دیا وہ بات ہے. اور قرآن کریم میں یہ بات آئی ہے یہودیوں کے لیے. اللہ نے کیا فرمایا کہ انہوں نے اپنے عالماؤں کو، یعنی جو ان کے عالم تھے انہوں نے رب بنا لیا. تو آج کے ہم بھی یہ کام نہیں کر رہے، یعنی ان کو جو وہ کہیں گے بس وہی ٹھیک ہے. اگر انہوں نے کہہ دیا کہ دوسرا سیکٹ کافر ہے تو بس جی وہ ایسے ہی ہے، اپنی عقل سے کام ہی نہیں لینا. تو یہ ہم بھی وہی کام کریں نا، ان کو رب بنا کے بیٹھ گئے. تو نہیں، اصل میں یہ ہے کہ پڑھیے قرآن کریم، اللہ نے کہا سب کے لیے آیا ہے. قرآن کریم کو پڑھیے، فالو کیجئے، اور دوسرے کا اگر پوائنٹ آف ویو ڈیفرنٹ ہے تو پلیز اس میں بھی رسپیکٹ رکھیے، آنر رکھیے. یہ نہیں کہ اس کے اوپر کیچڑ اچھالنا ہے. یعنی اللہ نے ہمیں کسی کے اوپر نگہبان نہیں بنایا، کافروں کو بھی تو نہیں. ایون دیکھیں آپ صحابہ کے بارے میں پڑھ لیں، ایون فرعون کے پاس موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو جب بھیجا جا رہا ہے تو کیا کہا جا رہا ہے کہ بھئی نرمی سے بات کیجیے ان کے ساتھ. تو کافروں سے جب نرمی برتنے کا ہمیں کہہ دیا گیا تو پھر ایک دوسرے سے، یعنی مسلمان ایک دوسرے مسلمان سے کس طرح بدتمیزی اور کیچڑ اچھالے اس کی زندگی پر، اس کی ذات پر. یہ بڑی بری بات ہے یار. اب تو اس سے بچا، بس یہ تباہ کر دینے والی بس چیز ہے. میں ایک اپنی آپ کو ایک جو مختصر بات رکھوں، جو میں نے اپنی یہ جو ٹیچ کرنے والی جتنی بھی لائف الحمدللہ گزاری ہے اس میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ دوسروں کو کرٹیسائز کرنا یہ دل کی سختی کا باعث ہے اور تباہ کرنے والی چیز ہے. بس بچیے آرگیو سے، بحث و مباحثہ سے بچیے. اگر آپ اہل سننا ہیں تو مت بحث کیجیے اہل حدیث سے، خام خواہ میں چیزوں میں. اپنے دل کو صاف کیجیے پلیز. اور اگر آپ اہل حدیث ہیں تو مت بحث کیجیے ان کو فضول، مطلب جن چیزوں کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. تو اللہ نے آپ کو نگہبان نہیں بنایا بھئی کسی دوسرے کے اوپر. ہاں آپ اپنی بات پہنچا دیں کہ بھی آپ کو یہ بات صحیح لگتی ہے، آپ نے اگلے تک پہنچا دی. اب اس کو ڈنڈے کے زور پر آپ مت قائل کریں. ٹھیک ہے جی، چلیں جی آگے پڑھتے ہیں. امید ہے کہ یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. یعنی گھروں میں بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں، بعض کسی پوائنٹ آف ویو کے حامل ہوتے ہیں، بعض کوئی دوسری سوچ رکھتے ہیں، تو اس میں بھی بحث سے بچیے. اور بس اللہ سے سیدھی اس کا حل یہ ہے بیسٹ کہ اللہ سے دعا مانگے، یا رب تو مجھے سیدھی راہ دکھا. بس بہت ہی کیوس ہے، پریشانی، تو یا رب تو مجھے سیدھی راہ پر رکھ جو تیری طرف جانے والی ہے. بس مجھے باقی چیزوں سے، جھگڑوں سے، فساد سے بچا. ٹھیک ہے جی، یہ ایک حل میں نے بتا دیا. اچھا جی آگے دیکھتے ہیں آیت. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ جس دن، یعنی یہاں پر پہلے اوپر اختلاف کی بات کی اور پھر نیچے یہ آیات. یقین جانے میں تو جب ان آیات کو میں نے پڑھا اور اس سے ایک اور جگہ پر بھی، تو ہل کر رہ جانے والی بات ہے کہ یار اب ہمیں تو بس تیری جنت چاہیے، ہمیں ایسی چیزوں سے بچا. اب یعنی اس اختلاف کے بعد کیا بات آ رہی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس دن بعض چہرے سفید ہوں گے قیامت کا دن، اور بعض سیاہ ہوں گے، اور جو سیاہ چہرے والے ہوں گے ان سے کہا جائے کہ تم ایمان لانے کے بعد تم نے کفر کیا، اب مزہ چکھو اپنے کفر کا. یعنی دیکھیں ایمان لانے کے بعد کفر، کیا ورڈ آ رہے ہیں نا، سمجھنے کی بات ہے. اکفرتم بعد ایمانکم. تو اللہ تعالیٰ اس چیز سے بچائے. یعنی یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو اخلاقی بیماریاں ہیں، یہ انسان کو پتہ نہیں کہاں تک لے جائیں. تو ان چیزوں سے روکا گیا. پھر جی آگے کہا جا رہا ہے کہ اور جو سفید چہرے والے ہیں، وَأَمَّا الَّذِينَ بَيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، یعنی چمکتے ہوں گے جن کے چہرے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ہمارے پیاروں کو ان میں سے کرے، یعنی جن کے چہرے چمکتے ہوں، خوش باش ہوں، تر و تازہ ہوں اور اللہ کی طرف دیکھ رہے ہوں. اللہ ان میں سے کرے جو اللہ کا دیدار کرنے والے ہوں. آمین یا رب آمین. اور جی وہ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ہمیشہ اسی جنت میں رہیں گے. اور آگے کہا جا رہا ہے تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین. یعنی اے نبی، یہ اللہ کی یعنی حق آیات ہیں جو آپ پر ہم تلاوت کر رہے ہیں، اور اللہ کا آیات، اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرنے والا. کئی جگہوں پر اللہ نے فرما دیا. سبحان اللہ، اس کی تو رحمت ہی، ہم جو اس کی نعمتیں ہیں ان کا ہم شمار ہی نہیں کر سکتے. اس کا کرم، اس کا فضل، وہ عیبوں پہ پردے ڈال رہا ہوتا ہے.
اور ہم عیب پر عیب، گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ اس کا فضل ہے، کرم ہے، وہ پکڑ ہی نہیں کرتا، جلدی پکڑ نہیں کرتا، لیکن اصرار اگر کیے جائیں تو پکڑ آتی ہے، وہ پکڑ کرنے والا بھی ہے. لیکن اس کا فضل سب سے بڑھ کر، رحمت اس کی. پھر اور وہ ظلم نہیں کرنے والا، انسان اپنے اوپر خود ہی ظلم کرنے والا ہے، یہی بڑا ظالم ہے اپنے لیے. پھر جا کے کہا جا رہا ہے کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، اور تمام کے تمام کام اسی کی طرف پلٹیں گے. پھر جی اگلی آیت بڑی زبردست، سب سے خوبصورت ٹائٹل اس امہ کے لیے اللہ نے اس کو دے دیا. دیکھیں اہل کتاب یہود و نصارہ، ان کے لیے یہ ٹائٹل ہم نہیں پڑھتے، ہمیں نہیں پتہ، لیکن کنتم خیر امہ، بہترین امہ، خیر امہ. اب خیر امہ کیوں ہے؟ اچھا سیقول میں ہم نے پڑھا تھا نا، امت وسط اللہ نے کہا، درمیانی امت. یعنی وہ بھی ایک زبردست بات ہوتی ہے، اچھی بات کہ بہترین امت ہے. اور یہاں پر خیر امہ کا ورڈ کہہ دیا اللہ نے. لیکن بھئی کیوں کہے؟ اخرجت للناس، اس کی وجہ کیا؟ ٹائٹل بھی تو اللہ نے کسی وجہ سے دیا نا. وجہ کیا؟ اللہ فرما رہا ہے بھی میں نے تمہیں لوگوں کے لیے تو بھیجا ہے. اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. کیونکہ تم اچھائی کا حکم دیتے ہو، تم برائی سے روکتے ہو، یعنی تم اپنے نبی کے مشن کو لے کر چل رہے ہو، تو تمہیں تو اس لیے بھیجا گیا ہے. اور تم تو اپنی خواہشات میں لگ کے بیٹھ گئے. آج ہم یہی کچھ کر رہے ہیں نا، اور تم اللہ پر بلیو کر رہے ہو. تو یہ وجہ ہے، دس از وائی the title is given to this ummah, the best nation، خیر امہ. یعنی یہ وصف اگر چھوٹ گیا تو پھر کیا ہے؟ پھر تو یہ چیز نہیں رہے گی نا، پھر تو ٹائٹل نہیں رہتا. جیسے ایک حدیث میں بات آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں، لمبی حدیث ہے لیکن میں ذرا مفہوم آپ کے آگے رکھ دیتی ہوں کوئکلی تاکہ ہم بات سمجھ لیں. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں جو سب سے پہلا نقص، سب سے پہلی جو خطا آپ کہہ لیں، گناہ کہہ لیں، وہ پیدا ہوا، وہ کیا تھا؟ کہ وہ ایک دوسرے کو برائی سے نہیں روکتے تھے. اچھائی کا پیغام پھیلانا بند کر دیا اور برائی سے روکنا بند کر دیا. بات سمجھ آ گئی؟ یعنی یہ چیز چھوٹی تو پھر بس ان کی، یعنی یہ پہلی خطا تھی. اسی طرح یہ بھی بات آتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ان پر لعنت کر دی گئی. وجہ کیا تھی؟ کہ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ. یعنی سورۃ المائدہ کی آیت ہے کہ وہ ایک دوسرے کو برائی سے نہیں روکتے تھے. اور اس آیت میں بھی یہی بات آ رہی ہے، وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، کہ اگر اہل کتابی ایمان لاتے تو ان کے لیے بہترین یہ بات ہوتی. اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو بلیورز ہیں، اور اکثریت ان کی فاسق ہیں، ڈس اوبیڈینٹ ہیں اللہ کے. اور اسی طرح بنی اسرائیل ہی میں ایک واقعہ آتا ہے، اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اس کام کی کتنی اہمیت ہے، اچھائی کو پھیلانا، برائی سے روکنا. جیسے کہ یوم السبت کے بارے میں آتا ہے کہ مچھلیاں پکڑتے تھے جس دن، کچھ لوگ ان کو منع کیا گیا تھا، جس دن عبادت کا دن تھا لیکن اس دن مچھلیاں پکڑتے، یوم السبت ہفتے کا دن. اب کیا تھا کہ یہ بات آتی ہے روایات میں کہ 3 گروہ ہو گئے. 3 گروہ کیسے؟ کہ ایک گروہ تو وہ کام یعنی حرام کام کر رہا تھا، وہ مچھلیاں پکڑ رہا تھا. دوسرا گروہ ایک ایسا تھا کہ جو ان کو روک رہا تھا کہ یہ کام مت کرو، ٹھیک ہے، وہ ان کو منع کر رہا تھا. وہی ہوگا نا، یأمرون بالمعروف، یعنی اچھائی کا حکم دے رہے تھے اور برائی سے روک رہے تھے، ٹھیک ہے. اب اسی طرح ایک تیسرا گروہ بھی تھا، وہ نہ ان کو روکنے میں تھا، نہ ہی وہ کام خراب کر رہے تھے، نہ وہ خود کام ایسا کر رہے تھے لیکن ان کو روک بھی نہیں رہے تھے. اور بلکہ وہ کہتے کہ تم ان کو کیوں روک رہے ہو، یہ تو اللہ کے بھئی اللہ کے ساتھ ان کا معاملہ ہے، ہمیں اس سے کیا، ان کو لگے رہنے دو. اب بہرحال یعنی 3 گروہ ہو گئے. تو جی روایات میں یہ بات بھی آتی ہے کہ جب تباہی آئی، پنشمنٹ ہوئی، تو 2 گروہ اس میں انوالو ہو گئے، یعنی 2 گروہوں پر آئی. اب دیکھیں ایک تو شیور ہے نا کہ جو کر رہا ہے تو اس پہ تو سینس بنتی ہے کہ ہاں جی یہ تو کام خراب کر رہے تھے، اب ان پر آتی ہے. لیکن جو نہیں روک رہے تھے، یہ بھی روایات میں کہا جاتا ہے، ان پر بھی عذاب آیا. یعنی اللہ کی نافرمانی ہو رہی تھی لیکن انہوں نے روکا نہیں. اس واقعے سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اچھائی کو پھیلانا اور برائی سے روکنا کس قدر ضروری ہے، کس قدر ضروری ہے. حدیث میں بہت زیادہ بات آئی ہے کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دی ہے کہ اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو اللہ تمہاری شکلیں بگاڑ کر رکھ دے گا، یعنی اس کام کو اگر تم چھوڑتے ہو. اور اس میں اہم بات یہ بھی جان لیجئے کہ ہر کسی کا ایک دائرہ کار ہے. جیسے میں نے پہلے بھی اوپر بتا دیا کہ ایک اگر عورت ہے تو اس کی ذمہ داری میں سب سے پہلے اس کے بچے،
ٹھیک ہے، اس کے گھر والے، صحیح، یعنی تمام گھر والے، شوہر بھی، یعنی اگر وہ سیدھے راستے پر نہیں ہے تو اس کی وہ ہر بہترین خوبصورت طریقے سے اللہ کی طرف بلائے اور دعا کیجیے اگر کوئی نہیں ہے اس طرف۔ پھر جی اسی طرح یہ جو امر بالمعروف یعنی پریچ کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ فرض عین ہے، یہ فرض کفایہ؟ تو اکثر علماء کے خیال میں یہ فرض کفایہ ہے، یعنی اکثر وہ کہتے ہیں کہ یعنی کچھ لوگ بھی، ایک گروہ بھی یہ ذمہ داری ادا کر دے گا تو باقی سب تمام مسلمانوں کی طرف سے یہ ذمہ داری ادا ہوگی، اس کو وہ فرض کفایہ کہتے ہیں بعض علماء۔ اگلی آیت میں اہل کتابی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، لَن يَضُرُّكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، یعنی یہ جو اہل کتاب ہیں تمہیں ستانے کے سوا اور کچھ تمہیں نقصان نہیں دے سکتے، ہاں اگر کبھی لڑائی کا موقع آئے تو یہ پیٹ پھیر کر بھاگیں گے اور پھر ان کو مدد نہ ملے گی۔ اور ستانے سے مراد یعنی زبانی طعن تشنیع کرنا، دل کو ایسے یعنی باتیں کرنی جو دل کو تکلیف دیں، دکھ پہنچائیں، اور اس کے علاوہ یعنی اللہ فرما رہے ہیں یہ کچھ تمہارا بگاڑ نہیں سکتے، یعنی میدان جنگ میں اگر یہ تمہارے سامنے ہوتے ہیں تو اگر تم مومن ہو، یعنی اگر تم اللہ پر توکل کر رہے ہو، ٹرسٹ کر رہے ہو اور پھر اپنے پورے خلوص سے تم جنگ کر رہے ہو تو یقیناً تم غالب رہو گے، یعنی یہ ڈیفیٹ ہی ہوں گے۔ اب دیکھیں بات سمجھے گا، یعنی شرط یہ ہے، آج کے حالات دیکھ کے آپ بات نہ کیجیے، شرط یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے مومن ہو اور تم ان سے لڑتے ہو، آج بھی ایسا ہوا ہے آج بھی آپ دیکھتے ہیں، یعنی آپ دیکھیں اپنے اراؤنڈ کہ ایسا ہوا ہے کہ چھوٹی سی ایک جماعت ہے جن کے پاس وہ ٹیکنالوجی نہیں تھی، کیسے ڈیفیٹ کیا کافروں کو، آج بھی ہے، ٹھیک ہے، تو ذرا غور کرنے کی بات ہے، تو یہ اللہ نے بات سچ کہہ دی ہے، بالکل برحق۔ ٹھیک ہے جی، آگے پڑھتے ہیں، ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباؤوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ۔ اس آیت میں یہودیوں کے بارے میں ذکر ہے کہ ان کو ہر جگہ پر ذلت کی مار پڑی، الا یہ کہ اللہ کی پناہ میں، یہ لوگوں کی پناہ میں یہ آتے ہیں اور یہ اللہ کے غضب کے ہی مستحق ہوئے، اور ان پر اللہ نے فقیری یعنی مسکنت ڈال دی، اور یہ اس لیے کہ یہ اللہ کی آیتوں سے کفر کرتے اور بے وجہ انبیاء کو قتل کرتے۔ یہ بات ہم نے سورۃ البقرہ میں بھی پڑھ لی، یعنی یہاں پر جو یہودیوں پر ذلت اور مسکنت مسلط کی گئی ہے، اس سے وقتی طور پر جو بچاؤ کی دو صورتیں بیان کی گئی، ایک یہ کہ وہ اللہ کی پناہ میں آ جائے، یعنی اسلام قبول کر لیں، یعنی اس طرح وہ بچتے ہیں اس ذلت اور مسکنت سے، یا پھر کسی بھی اسلامی مملکت میں ٹیکس دے کر یعنی غیر مسلم کی حیثیت سے رہیں۔ اب دوسری چیز کیا ہے کہ لوگوں کی پناہ ان کو حاصل ہو، یعنی ایک تو اللہ کی پناہ اور پھر دوسری بات آ رہی ہے کہ لوگوں کی پناہ ان کو حاصل ہو جائے۔ اس کے بھی دو معنی آ رہے ہیں، یعنی دو معنی پناہ کے بیان ہوئے ہیں، ایک یہ کہ اسلامی مملکت کی بجائے کوئی عام مسلمان ان کو پناہ دے دے، جیسا کہ ہر مسلمان کو حق حاصل ہے اسلام میں کہ وہ پناہ دے سکتا ہے۔ اسی طرح دوسری بات یہ کسی یعنی بڑی غیر مسلم طاقت کی جو اس کو پشت پناہ یعنی وہ اس کی بیک پر آ جائے، ٹھیک ہے نا، وہ اس کو سپورٹ کرے۔ تو یہ دو چیزیں بتائی گئی یہاں پر۔ پھر جی آگے کہا جا رہا ہے کہ لیسوا سوا، یعنی اہل کتاب ہی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ سب کے سب ایک جیسے نہیں ہیں، بلکہ ان میں سے ایک ایسا گروہ بھی ہے جو اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے دن اور رات میں، اور وہ سجدے کرتے ہیں، اور وہ کون سے لوگ ہیں؟ یعنی ایمان والے، جیسے عبداللہ بن سلام اور کچھ اور لوگ جن اللہ تعالیٰ نے یعنی اسلام کی نعمت سے نوازا، اور ان میں اہل ایمان اور تقوی والی جو خوبیاں وہ تمام خوبیاں پائی جاتی ہیں، اور وہ کیا ہے؟ اللہ آگے فرما رہے ہیں کہ وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور اچھائی کا حکم دیتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور برائی سے روکتے ہیں، اور وہ نیکیوں کے کاموں میں آگے بڑھنے والے ہیں، وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور وہی لوگ ہیں جو صالحین میں سے ہیں، اور جو عمل بھی یہ کر رہے ہیں، وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوا وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں جو بھی ان کے اعمال ہیں ان کی خوب قدر ہوگی، نہ قدری نہ کی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تقوی والے ہیں، یعنی اللہ سے بڑھ کر کون جاننے والا ہے کہ یہ اللہ کی راہ میں اپنی جان بیچنے والے ہیں، اور دوسری طرف کوئی اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکنے والا، تو اللہ کو خوب پتہ ہے کہ اللہ کا بندہ کون سا ہے اور اللہ کی راہ سے بھٹکنے والا کون سا ہے، اور کس نے کس وقت توبہ کر لینی ہے اور ایمان کی طرف آ جانا ہے، یعنی یہ بھی خوب وہ جانتا ہے۔ تو جی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی حالت میں ہی موت دے، جیسے کہ اللہ نے یہاں فرما دیا کہ دیکھو تمہیں موت نہ آئے لیکن ایمان کی حالت میں حسن الخاتمہ اللہ عطا فرمائے، اور جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ دے ہمیں اور ہمارے پیاروں، آمین یا رب۔ اچھا جی، آیت نمبر 132 تک کی تفسیر ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔